گا آپ سے، میں یہ چاہوں گا کہ میرے شفیق الرحمان صاحب معزز ہیں، میرے لیے مکرم ہے، باعزت ہیں، قابل احترام ہے، قابل صد احترام ہے میرے لیے. میں چاہوں گا ان سے کہ وہ تحقیقات کریں اور صحیح تحقیق کریں، غلط تحقیق نہ کر لیں. جیسے اہل حدیثوں کا منہج یہ ہے کہ امام کے پیچھے چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، اگر اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. یہ اہل حدیثوں کا دعویٰ ہے حضرت، یاد رکھنا. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں دوں گا، لیکن اہل حدیثوں نے اس میں بھی تعرض کر دیا ہے، دعوے کے اندر ہی تضاد پیدا کر دیا ہے. ایک کتاب ہے مولوی محمد گوندلوی صاحب کی، حافظ گوندلوی، انہوں نے الوجوب فی قراءت خلف الامام، اس طریقے سے کوئی انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل حدیثوں کا یہ دعویٰ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ دعویٰ امام بخاری سے لے کر کے کسی بھی محقق نے ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ مسئلہ اجتہادی ہے، فروعی مسائل ہے، جس میں جو امام جس کو جو چن لے اور جو کر لیتا تو اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے. تو اہل حدیث کے دعوے کے اندر تضاد پیدا ہو گیا. ہاں، سری میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا تحقیق؟ سری میں من کان لہ امام ہے نا حدیث حضرت، بیہقی کے اندر بھی یہی ہے، فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام موجود ہے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہو جاتی ہے، معافی مشکل. جی، سری میں بھی اگر کوئی پڑھے تو پڑھ لے گا تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہو جاتی ہے. اگر کوئی پڑھ لیا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اگر جہری نمازیں پڑھتا نا تو یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا. قرآن کے خلاف کیسے ہو جائے؟ جی ہاں بالکل، آپ المغنی کو اٹھائیں، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ. کون سی آیت کے خلاف ہو جائے گا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ فنزلت، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے تھے، فنزلت هذه الآیہ، بس یہ آیت نازل ہو گئی، پھر ہم رک گئے. کس نے کہا ہے یہ کہاں کی تشریح ہے؟ یہ میں حضرت آپ مجھے چند منٹ دیں، میں پورے اسکینات، اگر آپ لائن پر رہیں تو میں انشاءاللہ نکال کر کے پڑھ دوں گا. 1 منٹ حضرت لائن میں ہی آپ رہیں، میں انشاءاللہ نکال کے پڑھ دیتا ہوں. نہیں، آپ کہاں سے پڑھیں گے یہ بھی تو مسئلہ ہے. میں سب جو کہوں گا وہ پورا اسکین اصل کتاب سے آپ کو دے دوں گا حضرت. ٹھیک ہے. جی حضرت 1 منٹ آپ لائن میں ہی رہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہم، یہ المغنی لابن قدامہ، اس کا جلد 2 صفحہ 117 ہے، اور اسی طریقے سے مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد 22 صفحہ 125 ہے. یہ پوری روایت نقل کرتے ہیں. قال احمد فالناس علی ان هذا فی الصلاة وعن سعید بن مسیب والحسن وابراہیم ومحمد قال والزہری انها نزلت فی الشان صلاة. اور اس کے بعد میں فرماتے وکانا زید بن، ارے کون فون کر رہا ہے یار، کوئی فون کر کے دماغ خراب کر رہا. 1 منٹ حضرت لائن میں رہے. وابو العالیہ کانوا یقرؤون خلف الامام فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ارے کون فون کر رہا ہے بھائی. وقال احمد فی روایت ابو داود اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلاة. یہ پورا دیکھ لیں آپ حضرت کہ کیا کرتے تھے، کانوا یقرؤون خلف الامام، کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے. فنزلت، پس یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. اور ایک جگہ امام احمد بن حنبل ہے، کون مردود فون کر رہا، بریلوی رضا خانی، کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت جو اتری ہے یہ نماز کے بارے میں اتری ہے. وَلِأَنَّهُ عَامٌ فَيَتَنَاوَلُ بِعُمُومِهِ الصَّلَاةَ. اچھا حضرت اور آگے دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت اس میں ہے کتاب القراءۃ للبیہقی. یہ روایت نقل کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاة فقرأ اصحاب وراء فخلطوا علیہ فنزل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فهذه في هذه المكتوبة. ثم قال ابن عباس وإن كنا لا نستمع لمن يقرأ إن إذا لأجفى من الحمير. یہ کتاب قراءۃ للبیہقی کی ہے. جی. تو یہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ امام کے پیچھے مطلب
نماز پڑھنے کے بارے میں ایک اور کتاب. یہ جو ابھی آپ نے پڑھی کہاں کی عبارت ہے؟ یہ ہے 1 منٹ حضرت، میں نے ابھی جو پڑھا نا حضرت، یہ کتاب پھر سے ذرا پڑھیں اس کو. ہے، صفحہ 109 ہے اور رقم الحدیث 255 ہے. کیا ہے ذرا پھر پڑھ دیں. جی حضرت، پھر ذرا پڑھیں اس عبارت کو. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے ہیں، نہیں آپ وہ کتاب پڑھیں عربی میں تھوڑا سمجھ لیتا ہوں. جی آپ وہ عبارت پڑھیں جو عبارت ہے عربی میں. میں نے پڑھا نا حضرت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ، نماز میں پڑھے بول کر کے. نماز میں پڑھے. فنزل، پس یہ آیت اتری وَإِذَا قُرِئَ اور اس کے بعد وہ اصحاب اور ان کے مطلب جو پیچھے تھے انہوں نے بھی پڑھا. تو یہ آیت نہیں، وہ آپ عبارت پڑھیں، عبارت ترجمہ نہ کریں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. آپ وہ عبارت پڑھ دیں پوری عربی کی. جی وہ عبارت پوری آپ پڑھ دیں عربی میں. ہلو ہلو جی ہاں سن رہا ہوں. 1 منٹ حضرت رکیے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ فقرأ اصحاب، اس کے بعد وراءه فخلطوا علیہ. فخلصوا. جی ہلو جی چالو ہے فون. وہی بول رہا ہوں. فنزل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ قَالَ ابن عباس وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَمِعُ لِمَن. اس کے بعد وہ پورا عبارت میں نے پڑھ دیا تھا شروع ہی میں حضرت. ہاں اچھا ٹھیک ہے، بہتر ہے. اچھا، اور دوسری کتاب القراءۃ للبیہقی، جی یہ عن ابن عباس فی قولہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی فی الصلاۃ المفروضہ. کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ 109 رقم الحدیث 250 پہ 4. اور یہ ایک اور روایت ہے، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہے، اس میں بھی یہی روایت ہے. کیا روایت ہے؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ في الصلاة اجاب من ورائه ان قال بسم الله الرحمن الرحيم قال مثل ما يقول حتى تنقضي الفاتحة والسورة فلبث ما شاء الله ان يلبث ثم نزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جلد 4 صفحہ 259. اور آگے اس کی تحقیق بیان کرتے ہیں. تحقیق السند اسناد صحیح علی شرط مسلم، کہ اس کی جو شرط ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہے. اچھا یہ بتائیں، ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ اچھی تحقیق رکھتے ہیں ہر چیز پر، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. مسئلہ یہ ہے یہ تو جو بھی آپ نے پیش کیا یہ تو مطلق قرات کے بارے میں ہے نا؟ جی حضرت بالکل ہے نا مطلق قرات. تو ٹھیک ہے، کیا احادیث میں جو مطلب ہے کہ جو لوگ پیش کرتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں پڑھنے والے تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے. احناف نہیں ہے، باقی لوگ تو قرات فاتحہ کے قائل ہے نا. ائمہ اکرام میں سے بھی لوگ قائل ہیں، ان کے پاس وہی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے نا. وہ جو کیا نام کی یعنی آپ کو قرات نہیں کرنا ہے لیکن فاتحہ پڑھنا ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کی وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں. گویا اس میں سے اس میں امام کے پیچھے کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے حضرت. حدثنا سفیان عن الزہری عن محمود الربیعی عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی تشریح تو کر دیا نا امام احمد بن حنبل نے. امام احمد فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل فقال مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب اذا كان وحدہ. یہ ترمذی کے اندر ہے، جلد اول صفحہ 119 ہے، اور ابو داود کے اندر غالباً صفحہ 196 ہے، نہیں 113 ایسا کچھ ہے. اس کے اندر فرماتے قال سفیان لمن یصلی وحدہ، اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھتا اس کے بارے میں.
اکیلا کے لیے، اکیلا کہاں سے لایا، کس نے کہا ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل نے کہا اور سفیان بن عیینہ، یہ دو بھی امام کون سی کتاب ہے؟ ترمذی کے اندر میں ہے حضرت، لگا دوں اس کے نظر کیا ہے؟ ترمذی جو میں نے پڑھا، احمد بن حنبل فقال مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ فاتحۃ الکتاب اذا كان وحده، اور قال سفیان لمن يصلي وحده، یہ بھی لگا دوں گا حضرت، کوئی مشکل نہیں ہے حضرت۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اس میں امام کے پیچھے کسی کا لفظ نہیں اور جہری وری کا کچھ بھی لفظ نہیں ہے۔ آپ مجھے وہ روایت دے جس میں آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو، امام قرات کرتا ہو، آپ بھی قرات کر رہے ہیں، ایسا پڑھنے کا کوئی مجھے ایک حدیث دیں۔ پھر اس کے بعد میں آؤں گا نا، پھر میں احادیث مبارکہ صحیح مسلم کو اٹھاؤں گا، سنن نسائی کو اٹھاؤں گا، پھر انشاءاللہ میں دوں گا۔ ابھی تو میں قرآن تفسیر کر رہا تھا نا، اس کے بعد میں پھر آپ کو حدیث کی دنیا میں شیئر کراؤں گا حضرت۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ تو آپ جیسے بتائیں نا حضرت کہ امام کے پیچھے ہو اور امام جہر کر رہا ہو، یعنی امام زور زور سے پڑھ رہا ہو اور آپ بھی پڑھو، ایسی ایک حدیث پیش کرنا حضرت۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی، ہم بھی اب تحقیق کریں گے۔ اب اس سلسلے میں تو میں نے کوئی بہت تحقیق نہیں کی ہے۔ چلو حضرت آپ تحقیق کرنا حضرت، ٹھیک ہے حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ تحقیق کرو۔ چلو تو اس کے بارے میں آپ تحقیق کرو گے۔ اچھا حضرت، رفع الیدین کے تعلق سے آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ میرا دعویٰ آپ پوچھتے ہیں بار بار، میں کیا دعویٰ کروں گا؟ میرے دعوے پر کون عمل کرے گا؟ رفع الیدین کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ جی ہاں ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، کتنی مرتبہ کرتے ہو حضرت؟ بھائی کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ جی جیسے گننا پڑے گا کئی مرتبہ۔ پہلے میں بتاتا ہوں حضرت، میں الحمدللہ 4 رکعت کی میں نماز پڑھا، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، نماز شروع کیا، رفع الیدین کیا، ثم لا یعود، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا، لوٹایا ہی نہیں۔ میں نے 4 رکعت نماز پڑھا، ایک مرتبہ رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ نہیں کیا۔ اب آپ بتائیں حضرت کہ آپ نے سپوز دیٹ 4 رکعت نماز پڑھا، الکل اعظم من الجز حضرت، ہے نا؟ جی ہاں آپ فرمائیں، میں بہت غور سن رہا ہوں آپ کو۔ تو کل جو ہے وہ جز سے بڑا ہے، تو سپوز دیٹ آپ 4 رکعت کی نماز جیسے لے لیں، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، عشاء ہو گئی، 3 رکعت مغرب کی، 2 رکعت فجر کی حضرت، ہے نا فرض نماز۔ تو جیسے میں نے سپوز دیٹ میں نے پڑھ لیا کہ ظہر کی نماز، تو میں نے 4 رکعت نماز پڑھا، ایک مرتبہ رفع الیدین کیا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، قاری شفیق الرحمان صاحب، تو آپ نے 4 رکعت کی نماز میں کتنی مرتبہ رفع الیدین کیا؟ تو بھائی وہ تو گننا پڑے گا بھائی، فرصت میں اتنا جلدی نہیں بتا پاؤں گا۔ تو آپ گننا چاہیے نا حضرت۔ میں تو آپ سے زیادہ ہی کرتا ہوں، لیکن وہ تو گننا پڑے گا کہاں کرتا ہوں۔ اچھا، تو اہل حدیثوں نے لکھا ہے کہ 10 مرتبہ، اہل حدیثوں کا نماز میں 4 رکعت کی نماز میں 10 مرتبہ رفع الیدین ہے۔ 10 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آپ نے کبھی غور و فکر، تلاش، جستجو آپ کو اس بات کی طرف ابھاری ہے کہ کیا اہل حدیث کا مسلک، یہ منہج جو ہے یہ صحیح ہے کیا؟ اصل میں آپ نے میری پہلی باتوں میں تھوڑا سا غور کیا ہوتا ہے، میں آپ ان ناموں سے میں خود اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ اچھا چلو حضرت، معذرت چاہوں گا، ٹھیک ہے، فلاں اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی، بریلی، اہل جماعت، فلاں فلاں فلاں، ان چیزوں سے مجھے قطعاً اتفاق نہیں ہے۔ کسی بات سے جب معذرت، اور مجھے ان معاملات میں اہل حدیث حضرات بھی تھوڑا سا نہیں پسند کرتے ہوں گے، کیونکہ اس میں ان سے نام کے حضرت، سلسلے میں نے آپ کو کہہ دیا حضرت کہ میں اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اب آپ کو قبول کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کا جو منہج ہے، مسلک ہے، اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت کی نماز میں 10 مرتبہ رفع الیدین ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ اب کبھی آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ 4 رکعت کی نماز میں 10 مرتبہ رفع الیدین کرنا یہ صحیح ہے؟ کوئی ایک حدیث ہے حضرت آپ کے پاس؟ اچھا، تو اس سلسلے میں بتائیں کیا ہے آپ؟ جی بتائیں نا۔ اب دیکھیے بھائی، اب آپ پیش کریں، جو سچ ہو آپ بتاتے جائیں۔ جی حضرت، کوئی مناظرہ تو کرنا نہیں ہے آپ سے، ہے کہ نہیں کہ ہم پیش کریں پھر آپ تردید کریں اور میں تردید کروں پھر آپ پیش کریں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ دیکھیے جو آپ حق سمجھتے ہیں وہ آپ بتاتے جائیں، دیکھو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ہم نے یہ حق سمجھا ہے۔ اب دیکھیے ٹھیک ہے، اب آپ نے جو حق سمجھا ہے وہ آپ پیش کرتے رہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ بتائیں جو حق ہو، یہ حق ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے 2 بڑے بڑے ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک نے رفع الیدین کو ترک کیا ہے، اور 2 امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے لیا ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ امام مالک کے بارے میں المدونۃ الکبریٰ جو کہ سب سے معتبر کتاب ہے، جلد اول صفحہ 68،
مقدمات ابن رشد اس پر فرماتے وقال مالک رحمہ اللہ لا اعرف رفع اليدین شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ. شروع نماز میں رفع اليدین کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں جانتے. امام ابو حنیفہ بھی رفع اليدین کا قائل نہیں ہے. اب ہم آپ کو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت. ایک تو یہ کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے کہ قال النووی رحمہ اللہ تعالی اجمعت الامۃ علی استحباب رفع الیدین. کس وقت میں کہ عند تکبیر الاحرام، یہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہ سب کے نزدیک مستحب ہے. وقت طلب فیما سواہ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے رفع الیدین مطلب اس میں سب میں اختلاف ہے. اور آگے اجماع نقل کرتے ہیں کہ وہ اجمعوا انہ لا یجب شیء من الرفع، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ یہ رفع الیدین کرنا کوئی واجب نہیں ہے. یہ آپ اٹھا کر کے شرح نووی جلد اول صفحہ 168 ہے، اس پر یہ علامہ نووی یہ فرماتے ہیں. اب رفع الیدین کوئی کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر طنز نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں کرتا ہے اس کے اوپر جو آپ طنز کرتے ہیں، یہ آپ نہیں مطلب جو کرتے ہیں ان کو میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے حضرت. تو میں آپ کو دیکھو، میرا مسلک یہ ہے کہ ہم نماز میں ایک مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں. ایک مرتبہ کی دلیل میں آپ کو مسند حمیدی عبداللہ ابن زبیر جلد 2 صفحہ 277 ہے، اس پر روایت ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابیہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے حذو منکبیہ. اس کے بعد کہاں کی روایت ہے؟ یہ مسند حمیدی جلد 2 صفحہ 277 ہے. اس کا میں اس کے اسکین بھی آپ کو لگا دوں گا حضرت، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کا جو قلمی نسخہ ہے نا حضرت وہ بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو کوئی شک نہ ہو. مخطوطہ شکل جو ہوتی نا حضرت وہ بھی لگا دوں گا. اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف اور صرف ایک مرتبہ نماز میں رفع الیدین کو ذکر کرتے. تو ہمارے پاس بھی الحمدللہ دلیل ہے. اب کوئی مائے کا لال جو پیدا ہوا جو اس سند کے اوپر کلام کر کے دکھا دے مجھے. ٹھیک ہے حضرت. تو پھر انشاءاللہ آپ ان مسائل کے اوپر آپ تحقیقات کریں حضرت. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو جو مطلب میں نے جو حوالہ جات پیش کیے ہیں اس کو لگانا بھی، مجھے حوالہ بھی پیش کرنا ہوگا تاکہ آپ کو مطلب میری طرف سے شک و شبہ نہ ہو کہ ہاں عبداللہ بھائی نے ایک بات کہی تھی انہوں نے لگایا نہیں مجھے اسکین وغیرہ. عبداللہ بھائی آپ کہاں کے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں تو فی الحال میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں لیکن میں بہار کا ہوں. اچھا بہار. تو آپ کہاں فارغ ہیں؟ نہیں میں مدرسے کا متعلم ہوں، میں کوئی فارغ نہیں ہوں. اچھا متعلم ہیں ابھی؟ ہاں میں متعلم ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر جزائے خیر دے. آپ تحقیق کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ٹھیک ہے، آپ دعا بھی کریں اللہم انی اسألک علما نافعا. اس کی دعا ضرور کریں کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. آمین آمین. ٹھیک ہے جو پسند ہو ہمیں. گفتگو طویل ہے، پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے حضرت. ٹھیک ہے.